رانا صاحب یہ جو کنٹروورسی ہے کتنے لوگ مارے گئے، ظاہری بات ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ کوئی لوگ نہیں مارے گئے، لیکن اس چکر میں مطیع اللہ جان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو جب مطیع اللہ جان صاحب کو عمران صاحب کی حکومت میں گرفتار کیا گیا تھا، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کیا کہتی تھی، ذرا سنیں۔ جب مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، میر شکیل الرحمان کو کس طرح ایک نجائز کیس میں 8-9 مہینے جیل میں رکھا گیا، کوئی سنوائی ہوئی؟ دن دہاڑے مطیع اللہ جان غائب ہو جاتا ہے، علی عمران غائب ہو جاتا ہے، اور یہ سب گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جعلی وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کس نے اٹھا لیا۔ تو اب وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، اور اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ اس کی تفصیلات پہ جب میں گیا، میں نے ایف آئی آر پڑھی تو مجھے رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر تھی وہ یاد آ گئی۔ رانا ثناءاللہ صاحب پہ انہوں نے ہیروئن کی سمگلنگ ڈالی تھی، مطیع اللہ جان پہ انہوں نے آئس کی سمگلنگ ڈال دی اور ساتھ میں دہشت گردی کا الزام بھی لگا دیا۔ رانا صاحب میں اس سے پہلے کہ آپ سے بات کروں، میں آپ کو ایک موقف سنوانا چاہتا ہوں ثاقب بشیر صاحب کا، جو ایک سینئر صحافی ہیں، اور کل رات کو جب مطیع اللہ گرفتار ہوئے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا، یہ دونوں اکٹھے تھے۔ تو ثاقب بشیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ السلام علیکم ثاقب بشیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ دن کو صبح تقریباً 9 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب اور میں مختلف جو پولی کلینک اور ہولی فیم وہاں پہ پیمز ہے وہاں پہ ڈیٹا دیکھ رہے تھے، کہ کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہلاکتیں نہیں ہیں، اسی طرح جو باقی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، اور اوورآل سوشل میڈیا پہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی، بہت سوالات آ رہے تھے۔ تو پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈیٹا کیا کہتا ہے، کب کون سا جو زخمی لایا گیا، کوئی ڈیڈ باڈی آئی ہے، یا وہ آئے ہیں تو انہیں آنے کے بعد کوئی ڈیڈ اگر ہوا ہے وہ سارے کا ڈیٹا مل جائے، یا وہاں سے کوئی نکلا ہے تو ان کا جو ہے وہ ڈیٹا مل جائے۔ تو کچھ ڈیٹا ملا بھی اس میں، لیکن اس سارے سینیریو میں جو پیمز اور پولی کلینک کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے کوئی تعاون جو ہے وہ نہیں کیا۔ یہ حیران کن ہے میرے لیے کہ حکومت ایک جانب دعوی کر رہی ہے اور دوسری جانب ان کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا، جو بھی تفصیلات لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کوشش کی اور کافی حد تک کچھ ڈیٹا لیا بھی، جس کے بعد وہاں تقریباً 11-11:15 بجے پیمز کی جو پارکنگ ہے اس طرف ہم جا رہے تھے، تو گاڑی تھی ایک اور کچھ لوگ تھے بلیک قسم کی، جو انہوں نے وردیاں جو پہنی ہوئی تھی، ایگزیکٹ وہ کون سی وردی تھی کس کی مجھے نہیں آئیڈیا، مطلب کہ دیکھ بھی نہیں سکے، چہرے بھی نہیں دیکھ سکے۔ تو بٹھایا انہوں نے، کپڑا وغیرہ ڈال کے اس کے بعد لے گئے ایک جگہ پہ اور وہاں بٹھا دیا، کپڑا وغیرہ ڈالا انہوں نے، وہاں پہ ڈالے رکھا۔ اس دوران وہاں بٹھا دیا، کوئی سوال نہیں ہوا جب تک کہ میں وہاں پہ تھا، تقریباً 2-2:30 بجے تک کوئی سوال ہے سچ نہیں ہوا۔ تو اس دوران بٹھایا گیا، تقریباً 1:15 بجے مجھے بلایا انہوں نے دوسرے کمرے میں، وہاں بات کی اور انہوں نے کہا آپ کی حد تک معاملہ نہیں ہے اور ان کی حد تک ہے تو ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ جس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ مجھے دوبارہ مطیع اللہ جان صاحب کے کمرے میں لائے اور وہاں پہ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد، یہ تقریباً میرے خیال میں 2:30 بج چکے تھے، 2:15 یا 2:30، کیونکہ وہاں پہ ایک صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے، تو 2:15 انہوں نے بتایا تھا۔ تو اس کے تھوڑی ٹائم کے بعد مجھے جو ہے وہ کالا کپڑا وغیرہ ڈال کے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور پچھلی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر نیچے جو ہے وہ سر کر کے I-9 کے ایریا میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے ڈراپ کیا، وہاں پہ چھوڑا، اور اس کے بعد صاحب نے پوری بات ہمیں بتائی۔ رانا صاحب یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں کہا گیا کہ مطیع اللہ جان جو ہے اس کو ایک ناکے پہ روکنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں رکے، تو پھر انہوں نے ایک کانسٹیبل جو ہے اس کو زد و کوب کیا، اس کی رائفل ڈبل میگزین چھین کر ملازمین کی طرف سیدھی کالی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور پھر ان نشے کی حالت میں جب ان کی تلاشی لی گئی تو 248 گرام آئس بھی برآمد ہوئی۔ تو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جس مطیع اللہ جان کی عمران خان کے دور میں گرفتاری کی مذمت کرتے تھے، وہ مطیع اللہ جان شہباز شریف کی اپنی حکومت کے دور میں گرفتار ہو گیا۔ دیکھیں جی، میں تو ثاقب صاحب کی جو سٹیٹمنٹ اب آپ نے اس کو آن ایئر بھی کیا ہے، میں تو بالکل اس سے بلیو کرتا ہوں، اور یہ جو ایف آئی آر ہے بالکل یہ
ایک کنکاکٹڈ من گھڑت سٹوری ہے، اور اسی قسم کی سٹوریز بنتی ہیں جب بھی بنتی ہیں، ہمارے خلاف بھی بنتی رہی ہیں، اور آپ کے خود خلاف بنی تھی؟ میرے خود خلاف بنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اس ایف آئی آر کے کمپلیننٹ تو وہ ہیں، ان کی فورس ہے. تو اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور میرٹ پہ اس کا یہی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرضی سٹوری بنائی ہے ان کو سزا ملے، اور جس کو سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ جو ہے اس کو آزادی ملے. جو رانا صاحب آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، آپ نے کہا یہ کنکاکٹڈ اور فیک ایف آئی آر ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جو آج بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، تو یہ پابندی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں ٹھیک ہے، بلوچستان اسمبلی نے اپنے جو ہے وہ یعنی اظہار کیا ہے، انہوں نے اپنی رائے کا، لیکن یہ کل معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے. تو اس میں کوئی جو ہے وہ متفقہ یا کوئی کنسنسس نہیں تھا. اس میں دونوں طرح کے جو ہے وہ خیالات موجود تھے. ایک رائے یہ بھی تھی کہ جی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے سرکاری وسائل لے کے اور لوگوں کو لے کے، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں اس مرتبہ، تو یہ اگر وہ حکومت میں نہ ہو تو نہیں لا سکتا. تو اس لیے جو ہے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ لگنا چاہیے. ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کے یہ جو ہے وہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشنل لیگل یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. تو پھر اس کے بعد یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ سوچ و بچار کیا جائے. جو الائیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، دوسری جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب کی رائے اور کنسنسس سے ہوگا، لیکن اس کی کوئی امیجیٹ کوئی ایسی صورت مجھے نظر لیکن نہیں جو آ رہی. چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، ان کا آج کل تو تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر تو انہوں نے قرارداد منظور نہیں کی؟ لیکن پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی ایز پولیٹیکل پارٹی کیا رائے رکھتی ہے اس بارے میں تو ان کی پارلیمانی پارٹی سے یا ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بات کرنی پڑے گی. یہ آپ نے بڑی محتاط ایک قسم کی گفتگو کی ہے، اور آپ بین السطور جو کہنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ بلوچستان کی جو ایک حکمران جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس پر پیپلز پارٹی کے دور میں 1974 میں جب پابندی لگی تھی تو اس وقت تو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا، بعد میں پیپلز پارٹی نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی تھی. ان سے غلطی ہوگی. تو شاید پیپلز پارٹی دوبارہ وہ غلطی پارٹی نہ کا کرے. اس بارے میں کافی ایکسپیرینس ہے جو کہ تلخ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایز پارٹی جو ہے، بہرحال وہ کیا رائے دیتے ہیں یہ میں اس کو پری جج تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ان کی رائے کے بعد ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا.